جانور ہے جس کو آپ نے ذبح کرنا ہے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اونٹ میں نہر کرنا یہ افضل ہے، جبکہ گائے اور بکری کے اندر ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ تو ذبح تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ چھری کے ذریعے سے اس کی گردن کاٹی جاتی ہے، جو نہر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیزہ وغیرہ یا اسی طریقے سے کوئی چھری وغیرہ اس کی گردن میں ماری جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو اس کی رگیں ہیں وہ کٹ جاتی ہیں۔ تو نہر کرنا یہ اونٹ کے اندر یہ افضل ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کھڑے کر کے بھی نہر کر سکتے ہیں جانور کو، اور اونٹ کو آپ بٹھا کر بھی نہر کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر آپ کے اختیار پر ہے، لیکن بہتر اس میں یہ ہے کہ آپ اونٹ کو کھڑے کر کے نہر کریں۔ فرما رہے ہیں کہ افضل بالبدن، یہ جو بدن ہے یہ بدنتن کی جمع ہے، یعنی اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ اونٹ کے اندر افضل کیا ہے؟ وہ نہر ہے، اور بکر یعنی گائے میں اور بکری میں افضل کیا ہے؟ وہ ذبح ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ذبح کرنے میں یا نہر کرنے میں افضل یہ ہے کہ انسان خود یہ والا کام کرے، اگر اس کو ذبح کرنا آتا ہے۔ اگر اس کو ذبح کرنا نہیں آتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ کھڑا ضرور رہے، اس کے پاس موجود رہے اور کسی کسائی وغیرہ سے ذبح کروا لے۔ فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود والی ہو، مطلب یہ کہ بذات خود کرے ذبح کو، اگر اذا کان یحسن ذالک، اگر وہ ذبح اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے نہر کا بھی یہی حکم ہے، اگر نہر خود اچھے طریقے سے کر سکتا ہے تو خود نہر کرے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر کسائی سے تو کروانا ہی ہے۔ آگے فرمایا جب آپ نے جانور کو ذبح کیا ہے یا نہر کیا ہے، اس کی کوئی رسی ہے یا جھول ہے یا لگام وغیرہ ہے، وہ آپ نے صدقہ کر دینی ہے، اس کو آپ اپنے استعمال میں نہ لے کر آئیں۔ اور اسی طریقے سے جو آپ نے اجرت دینی ہے کسائی کی، اس اجرت کے طور پر بھی یہ والی چیزیں آپ نہیں دیں گے، گوشت آپ نہیں دیں گے اجرت کے اندر، اجرت آپ نے اپنی جیب سے الگ سے ادا کرنی ہے۔ فرما رہے ہیں وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا، جلال یعنی جو اس کی جھول وغیرہ ہے وہ بھی آپ صدقہ کریں گے، ختام، اور اسی طریقے سے جو اس کی لگام وغیرہ ہے وہ بھی آپ صدقہ کریں گے۔ اور جزار یعنی جو کسائی ہے اس کو اجرت کے اندر یہ والی چیزیں نہیں دی جائیں گی، اسی طریقے سے جو قربانی کا گوشت ہے وہ بھی اجرت کے اندر نہیں دیا جائے گا۔